طب کی تاریخ دراصل دو بڑے سوالات کے بارے میں ہے۔ پہلا سوال، زندگی کیا ہے؟ یہ اتنی نازک آخرکار کیوں ہے؟ دوسرا سوال، ہم جو کچھ جانتے ہیں وہ کیسے جانتے ہیں؟ آپ شاید سمجھتے ہوں گے کہ طب صرف عملی علم ہے، یعنی جب جسم میں کوئی مسئلہ ہو، ہم بیمار ہو جائیں تو اسے کیسے ٹھیک کیا جائے۔ لیکن آج ہم طب کو ایک مختلف انداز میں دیکھ رہے ہیں۔ ہم طبی نظاموں کو دنیا کو سمجھنے اور منظم کرنے کے طریقوں کے طور پر دیکھیں گے، یعنی کہ ایک فلسفی کے طور پر دیکھیں گے۔ وقت کے ساتھ ساتھ ڈاکٹروں نے اپنے مشاہدات کو لکھنا شروع کیا، تحریر میں لے کے آئے۔ وہ علاج کی وضاحت کرتے وقت پچھلے ڈاکٹروں کا حوالہ بھی دیتے تھے۔ اس طرح طبی کتابوں کی لمبی روایت بنی۔ اس لیے ایک اہم سوال یہ ہے، مختلف زمانوں اور جگہوں پر طب کے طالب علم کون سی کتابیں پڑھتے تھے؟ اگر آپ سونگ خاندان کے دور میں چین میں رہتے تو آپ روایتی چینی طب یعنی ٹریڈیشنل چائنیز میڈیسن کی چھپی ہوئی کتابیں پڑھتے۔ اس نظام میں انسان کائنات کے ایک بہت بڑے نظام کا چھوٹا سا حصہ ہے۔ ہر چیز 5 عناصر سے بنی ہے: آگ، زمین، دھات، پانی اور لکڑی۔ صحت کا مطلب ہے 2 قوتوں یعنی ین اور یانگ کے درمیان توازن۔ یہ اندھیرا اور روشنی، عورت اور مرد، گرمی اور سردی جیسی زدوں کی علامت ہے، کانٹرڈکشنز کی علامت ہے۔ بیماری اس وقت ہوتی ہے جب یہ توازن بگڑ جائے۔ علاج کا مقصد جسم میں بہنے والی زندگی کی توانائی، جسے چی کہتے ہیں، کو درست کرنا ہوتا ہے۔ اس کے لیے ڈاکٹر سوئیوں کا علاج، جس میں وہ پنز ڈالتے ہیں، مالش، جڑی بوٹیوں کی دوائیں، ورزش اور خاص غذائیں استعمال کرتے تھے۔ اگر آپ گپتا دور کے ہندوستان میں رہتے تو آپ آیورویدا پڑھتے، جس کا مطلب ہے زندگی کا علم۔ اس نظام میں بھی 5 عناصر کا نظریہ تھا۔ آپ غالباً چرک سمہتا جیسی مشہور کتابیں پڑھتے۔ یہ کتابیں جسم کے سینکڑوں حصے یاد کرنے میں مدد دیتی تھیں۔ ان میں بیماریوں کی وجوہات اور ان کی علامات بھی بیان کی جاتی تھیں۔ آیوروید کی کتابوں میں طب کی 8 شاخیں بیان کی گئی تھیں، جیسے بچوں کی بیماریاں، بوڑھوں کی بیماریاں، ذہنی امراض، آنکھ اور کان کی بیماریاں، جراحی، زہر اور ان کی تریاک اور جنسی صحت۔ آپ جسم سے زہریلے مادے نکالنے کے طریقے بھی سیکھتے۔ اس کے علاوہ آپ پودوں، معدنیات اور جانوروں سے بنی دواؤں کے بارے میں بھی پڑھتے۔ آیوروید صرف بیماری کے علاج تک محدود نہیں تھا، بلکہ یہ صحت مند زندگی گزارنے اور صفائی، درست غذا اور بیماری سے بچاؤ پر بھی زور دیتا تھا، جس کو آج ہم کہتے ہیں پریونٹیو میڈیسن۔ اگر آپ 14ویں صدی میں اٹلی کے شہر بولونیا میں رہتے، جو دنیا کے قدیم ترین یونیورسٹیوں میں سے ایک کا گھر تھا، تو آپ کی طبی تعلیم بالکل مختلف ہوتی۔ آپ لیکچر سنتے اور ہاتھ سے لکھی ہوئی کتابیں استعمال کرتے، پرنٹڈ نہیں، ہینڈ ریٹن۔ یہ کتابیں ارسطو کے نظریات پر مبنی تھیں۔ اس نظام کے مطابق جسم 4 اخلاط سے بنا ہے: خون، بلغم، پیلا صفرا اور کالا صفرا۔ ہر خلط ایک عنصر سے جڑا ہے: ہوا، پانی، آگ اور زمین۔ بیماری اس وجہ سے ہوتی ہے یا اس وقت ہوتی ہے جب ان اخلاط میں توازن خراب ہو جائے۔ مثال کے طور پر زیادہ کالا صفرا افسردگی کا سبب سمجھا جاتا تھا۔ علاج کا مقصد توازن بحال کرنا ہوتا تھا۔ کبھی کبھار خون نکالنے کے ذریعے بھی وہ توازن بحال کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ لیکن سب سے عام علاج سادہ غذائی مشورہ ہی تھا، جس طرح کہ آج بھی ہے۔ ان میں سے بہت سے خیالات ایک یونانی طبیب بکرات، جن کو گریک زبان یا انگریزی زبان میں اب ہپوکریٹس کہا جاتا ہے، ان سے منسوب کیے جاتے ہیں۔ ہمیں اس کی زندگی کے بارے میں زیادہ معلومات ایکچولی نہیں ہے، اور اس کی اپنی لکھی ہوئی بہت کم کتابیں موجود ہیں۔ اس کے بجائے ہمارے پاس مختلف مصنفین کی لکھی ہوئی تحریروں کا مجموعہ ہے، جسے بکراتی مجموعہ کہا جاتا ہے۔
بکراتی طب دیگر یونانی فلسفیوں سے اس لیے مختلف تھی کہ یہ شک اور تحقیق پر زور دیتی تھی، مشاہدے پر زور دیتی تھی۔ اس میں غور و فکر، مشاہدے کو ہی اہم سمجھا جاتا تھا۔ بکرات کا خیال تھا کہ صحت غذا اور ماحول سے متاثر ہوتی ہے، نہ کہ براہ راست دیوتاؤں کی مرضی سے۔ اس کا مشہور اصول تھا نقصان نہ پہنچاؤ، ڈو نو ہارم۔ یہ آج بھی طبی اخلاقیات کی بنیاد ہے، جس کو ہپوکریٹک اوتھ کہا جاتا ہے۔ بکراتی ڈاکٹر ہی واحد ڈاکٹر نہیں تھے۔ اس زمانے میں علاج کے کئی مختلف طریقے موجود تھے اور ان سب کے درمیان مقابلہ بھی رہتا تھا۔ ایک رومی ڈاکٹر گیلن تھا جس نے اخلاقی طب کو بہت مقبول بنایا۔ اس کا پیش کیا ہوا نظریہ 18ویں اور 19ویں صدی تک غالب رہا۔ گیلن نے بکرات سے منسوب بکھری ہوئی تحریروں کو اکٹھا کیا اور انہیں ایک منظم نظام میں بدل دیا۔ وہ تقریباً 130 عیسوی میں شہر پرگامون میں پیدا ہوا، لیکن اس نے اپنا کریئر روم میں بنایا۔ وہاں وہ زخمی گلیڈیٹروں کا علاج کرتا تھا، جس سے اسے انسانی جسم کے بارے میں علمی اور عملی تجربہ حاصل ہوا۔ بعد میں اسے ایک بہت اہم عہدہ ملا، شہنشاہ مارکس اوریلیس کا ذاتی طبیب بنا، جو ایک سپاہی بھی تھا اور اسٹوئک فلسفی بھی۔ گیلن نے طب پر بے شمار کتابیں لکھی۔ روایت ہے کہ اس نے تقریباً 500 کتابیں لکھی، لیکن آج صرف 83 کتابیں محفوظ ہیں۔ ان تحریروں میں سے اس نے بکرات اور ارسطو کے نظریات کو اپنے ذاتی مشاہدات کے ساتھ جوڑا۔ اس نے درست طور پر بتایا کہ جس کو ہم لارنجیل کہتے ہیں وہ کیسے کام کرتا ہے، اور یہ بھی ثابت کیا کہ پھیپھڑے ہوا سے بھر جاتے ہیں۔ اس نے موتیا جو ہمیں آنکھ میں ہو جاتا ہے کہ ابتدائی آپریشن بھی متعارف کروائے، یعنی کہ جس کو ہم انگریزی میں کیٹریکٹ آپریشن کہتے ہیں۔ لیکن گیلن نے غلطیاں بھی کی۔ گیلن کو ہم عربی زبان میں جالینوس کہتے ہیں۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ رومی دور میں انسانی لاشوں کو کھول کر ایگزامن نہیں کیا جا سکتا تھا، اس کو قانون کی خلاف ورزی مانا جاتا تھا۔ اس لیے جسمانی ساخت کے بارے میں بہت سی باتیں جانور پر کیے گئے تجربات پر مبنی تھیں، اور اسی وجہ سے کئی غلطیاں بھی ہوتی تھیں۔ گیلن کے بعد طب کی کئی اہم مفکرین عرب اور فارسی دنیا سے سامنے آئے، اسلامک ورلڈ سے سامنے آئے، جہاں یونانی اور ہندوستانی علوم تک رسائی موجود تھی۔ ان میں سب سے اہم ابو بکر محمد بن زکریا الرازی تھے۔ انہوں نے درجنوں کتابیں لکھی، جن میں مریضوں کی تفصیلی کیس بھی شامل تھے۔ مورخین انہیں کئی شعبوں جیسے نفسیات اور امراض چشم کے بانیوں میں شمار کرتے ہیں۔ وہ پہلے طبیب تھے جنہوں نے چیچک اور خسرہ یعنی اسمال پاکس اور میزلز کو واضح طور پر الگ الگ بیماریاں قرار دیا۔ الرازی نے صرف ڈاکٹروں کے لیے نہیں بلکہ عام لوگوں کے لیے بھی لکھا، تاکہ وہ صحت اور بیماریوں کو بہتر طور پر سمجھ سکیں۔ ان کی بہت سی کتابیں اخلاقی طب پر مبنی بڑی انسائکلوپیڈیاز تھیں۔ ان کی سب سے مشہور کتاب الحاوی الکبیر قرون وسطیٰ کی سب سے با اثر طبی انسائکلوپیڈیاز میں سے ایک تھی، دا گریٹ کمپینڈیم۔ الرازی نے ایک اور غیر معمولی کام کیا۔ انہوں نے گیلن پر ایک بڑی تفصیلی تنقید لکھی۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی جس کا نام تھا گیلن پر شبہات۔ اس کتاب میں انہوں نے کہا کہ ان کے اپنے مشاہدات گیلن کے بعض دعووں سے میل نہیں کھاتے۔ یہ سوچ یعنی کہ اتھارٹی پر نہیں جانا بلکہ ثبوت پر یقین کرنا ہے، بعد میں اس اصول کی صورت میں مشہور ہوا کہ کسی کی بات پر اندھا یقین نہیں کرنا۔ الرازی نے یہ نظریہ تقریباً 900 میں پیش کیا، یورپ میں مقبول ہونے سے کئی صدیاں پہلے۔ اس کے باوجود اگر آپ قرون وسطیٰ کے اٹلی میں طب کے طالب علم ہوتے تو آپ شاید گیلن یا الرازی کو براہ راست نہ پڑھتے، اس کے بجائے آپ بڑے بڑے انسائکلوپیڈیاز پڑھتے جن میں ان سب کے خیالات جمع ہوتے۔ اس طریقہ علم کو اسکولاسٹسزم کہا جاتا تھا، جس میں مستند کتابوں کو غور سے پڑھا جاتا اور ان پر حاشیے یعنی مارجنل نوٹس لکھے جاتے۔ اس طرز کی سب سے مشہور طبی کتاب تھی القانون فی الطب،
جسے ایک اور فارسی عالم ابن سینا نے لکھا، ایک اور مسلمان نے لکھا، جو 980 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ یورپ میں ان کا نام تھا ایویسینا، ان کو ایویسینا کہا جاتا ہے۔ ان کی کتاب نے یونانی طب کو اتنی وضاحت سے بیان کیا کہ یہ تقریباً 600 سال تک طب کی معیاری نصابی کتاب بنی رہی۔ بیسک ٹیکسٹ تھی۔ قانون طب کی ایک کاپی کئی تہوں پر مشتمل ہوتی تھی۔ درمیان میں ارسطو، بکرات یا گیلن کا کوئی بنیادی خیال ہوتا، اس کے گرد ابن سینا کی تشریحات ہوتی، اور پھر اس کے بعد مترجمین کے نوٹس، اور اس کے بعد ڈاکٹروں اور طلباء کے حاشیے یعنی مارجنل نوٹس بھی شامل ہوتے۔ ممکن ہے آپ خود بھی اس میں کچھ مارجن میں لکھ لیتے۔ اس طرح طب پڑھنے کا مطلب مختلف زمانوں اور جگہوں کے ڈاکٹر کے ساتھ ایک مسلسل علمی گفتگو کا حصہ بننا تھا، اور یہ سب کچھ کتابوں کے ذریعے۔ بولونیا یا سلرنو جیسی یونیورسٹیوں میں آپ ایک ایسی طبی کتاب بھی پڑھ سکتے تھے جو ایک عورت نے لکھی تھی۔ ٹروٹا آف سلرنو نے پریکٹیکل میڈیسن اور علاج نسواں جیسی کتابیں لکھیں، جو تحریروں کے ایک مجموعے کا حصہ تھیں۔ یہ کتابیں تقریباً 1200 عیسوی میں لکھی گئیں، پوری یورپ میں پھیل گئیں، اور عورتوں کی صحت اور گائنیکالوجی کی بنیادی کتابیں بن گئیں۔ لیکن کئی صدیوں تک ٹروٹا کی مصنفہ ہونے کی حیثیت کو نظر انداز کیا گیا یا تاریخ سے مٹا ہی دیا گیا۔ صرف 20ویں صدی کے آخر میں جا کر یہ بات پوری طرح تسلیم کی گئی کہ عورتوں کی صحت پر لکھی گئی سب سے اہم طبی کتابوں میں سے ایک عورت نے لکھی تھی۔ اب سوال یہ ہے کہ تقریباً 400 قبل مسیح سے 1300 عیسوی تک ایشیا اور شمالی افریقہ کی تعلیم یافتہ لوگوں کے نزدیک زندگی کا کیا مطلب تھا؟ زندگی کو ایک جنرل چیز سمجھا جاتا تھا، اور انسان اس کی صرف ایک مثال تھی، تو کوئی الگ یا خاص مخلوق نہیں۔ زندگی کو جسم کے اندر بہنے والے خاص سیال مادوں سے جوڑا جاتا تھا، یعنی فلوئڈ میٹر سے جوڑا جاتا تھا، اور ڈاکٹر علاج کے ذریعے انہی مادوں کو قابو میں کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ یہ بھی سمجھا جاتا تھا کہ زندگی چند بنیادی عناصر سے بنی ہے، بیسک مٹیریل چیزوں سے۔ اچھی صحت کا مطلب تھا ان مادوں اور عناصر کے درمیان توازن قائم رکھنا۔ تو لوگ یہ کیسے سمجھتے تھے کہ زندگی کیا ہے؟ قدیم یونان اور روم کے ڈاکٹر غور سے مشاہدہ کرتے تھے اور انسانوں کا موازنہ جانوروں سے کرتے تھے۔ فارسی ڈاکٹر جو یونانی اور ہندوستانی روایت دونوں سے متاثر تھے، پرانے نظریات کو چھوڑتے، ان کے حق میں نئے شواہد پیش کرتے، اور بعض اوقات انہیں بدلنے یا رد کرنے سے بھی نہیں ہچکچاتے تھے۔ یعنی کہ یہ شروعات تھیں ایک سائنٹیفک مینٹیلٹی کی۔ یونان، ہندوستان، چین اور بغداد میں طب ان اولین شعبوں میں سے ایک تھی جس نے زندگی کو سائنسی اور مادی انداز میں سمجھنے کی کوشش کی۔ اگلی بار ہم ایک اور بڑے سوال کی طرف جائیں گے، مادہ کیا ہے؟ ہم ان مفکرین کو دیکھیں گے جو سیسے کو، لیڈ کو سونا بنانے کی کوشش کرتے تھے، یعنی الکیمی کے لوگوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، جس کے نتیجے میں کیمسٹری پیدا ہوئی۔ بہت بہت شکریہ۔